عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ جسم سے خون کا نکلنا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایک بات یاد رہے، شرمگاہ کے راستے سے اگر خون نکلا ہے تو اس صورت میں وہ خون نواقض وضو ہوگا، یعنی اس خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے خون نکلا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جب ٹھہرے تو اعلان کیا کہ کون پہرہ داری کرے گا، تو دو صحابی رسول کھڑے ہوئے، ایک انصار میں سے ایک مہاجر میں سے۔ تو جو مہاجر تھا وہ سو گیا رات میں، اور انصار وہ نماز پڑھنے لگے۔ جو انصاری صحابی تھے وہ نماز پڑھنے لگے۔ تو نماز ہی کی حالت میں پیچھے سے مشرک نے تیر چلایا، ان کو تیر لگا، تقریباً 3 تیر ان کے جسم میں لگے۔ اور جب یہ نماز سے فارغ ہوئے، جب مہاجر دیکھتے ہیں تو خون پورا جسم خون سے لہولہان ہے، خون نکل رہا ان کے جسم سے۔ تو دیکھتے ہوئے کہ سبحان اللہ، آپ نے ہمیں جگایا کیوں نہیں، آپ کے پورے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ اب یہاں پر ذرا ایک بات آپ نوٹ کریں کہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں خون نکل رہا ہے، لیکن نماز کو انہوں نے نہیں توڑا، نماز کو جاری رکھا۔ مکمل جب کر لیا تب وہ صحابی رسول کو اس چیز کا علم ہوا کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں خون نکل رہا ہے، لیکن یہ نماز کو جاری رکھتے ہیں، نماز کو نہیں توڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خون نواقض وضو نہیں ہے۔ اگر خون کا نکلنا یہ نواقض وضو ہوتا تو صحابی رسول نماز کو توڑ دیتے، وضو کرتے، پھر نماز پڑھتے، لیکن وہ صحابی رسول نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خون نواقض وضو نہیں ہے، اور اسی کے قائل ابن عباس وغیرہ بھی ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ آج کے حدیث میں ہم جانیں گے کہ نیند کا آنا کیا یہ نواقض وضو ہے، نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سلسلے میں کیا قول ہے؟ دیکھیے، نیند سے وضو کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، 8 اقوال ملتے ہیں علماء کے اس کے تعلق سے۔ اب 8 اقوال کو ذکر کرنا بہت تفصیلی بحث ہو جائے گی، میں راجح قول آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کچھ اختلاف جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے۔ میں بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے، یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس کے اندر بس آپ کو راجح قول جاننا ہے۔ جب مشکات شریف پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو وضاحت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ کس علماء کا، کس عالم دین کا کیا قول ہے، ائمہ اربعہ میں امام شافعی کا کیا قول ہے، امام مالک کا کیا قول ہے، امام احمد بن حنبل کا کیا قول ہے، وہ امام مالک کا کیا قول ہے، ان سارے جمہور کا کیا قول ہے، ائمہ اربعہ، ان سارے لوگوں کے اقوال کو
ذکر کیا جائے گا. لیکن بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام یہ پہلی کتاب ہے، اس کے اندر بس آپ کو جاننا ہے کہ کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے اور حدیث سے کیا معلوم چل رہا ہے، حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. اور اسی لیے میں زیادہ مسائل استنباط بھی نہیں کرتا، بس ایک دو مسئلہ آپ کے سامنے جو ظاہری طور پہ دکھتا ہے اسی کو ذکر کرتا ہوں. اندرونی ایک باطنی طور پہ مسائل استنباط ہوتے ہیں وہ ذکر اسی لیے نہیں کرتا تاکہ آپ کہیں سوچنے نہ لگ جائیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے استنباط ہو رہا ہے. جب آپ یہ حدیث پڑھ لیں گے، اگلے مشکات شریف جب پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ بات کو سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہاں پر یہ بات ہے. یہاں پر بس آپ مختصر راجع قول آپ کو جاننا ہے بس، اور کچھ نہیں. جہاں پر میں سمجھوں گا کہ یہاں پہ کچھ بتانا ضروری ہے تو میں خود ذکر کر دوں گا. تو آئیے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں، تفصیلی بحث ہو جائے گی. عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین وکاء الصحی فإذا نامت العینان استطلق الوکاء رواہ احمد والطبرانی وزاد ومن نام فلیتوضع وهذه الزیادة في هذا الحديث عند ابی داود من حدیث علی دون قوله استطلق. ابھی فی الحال آپ یہاں تک دیکھ لیں ترجمہ، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. اس حدیث کو روایت کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ. معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے تھوڑا ان کے تعلق سے جان لیجئے تاکہ آپ معاویہ کے تعلق سے کچھ باخبر ہو جائیں. یہ معاویہ ان کا پورا نام ہے ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان بن حرب رضی اللہ عنہما. یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کو قبول کیے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو تو پہلے قبول کر لیا، چھپائے ہوئے تھے بہرحال، لیکن فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ شام کا گورنر رہے. جب حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے کو استعفیٰ دے دیا، خلافت کو چھوڑ دیا، تو حسن کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کیا گیا، یہ معاویہ کے ہاتھ پہ. تو یہ جب ان کے ہاتھ پر بیعت کیا گیا تو یہ امیر ہو گئے مسلمانوں کے. 40 ہجری میں سن 41 ہجری میں خلیفہ ہوئے، 60 ہجری میں یہ وفات پائے. ان کی عمر 78 سال رہی، مکمل یہ 78 سال زندہ رہے. اتنا آپ کو جاننا ضروری ہے کہ معاویہ یہ بنی امیہ کے بانی ہیں، یعنی بنی امیہ کے سب سے پہلے خلیفہ اگر کوئی ہیں تو یہ امیر معاویہ ہیں. ان کے تعلق سے ہم نے بہت پہلے بتا دیا ہے کہ ہم راوی کے تعلق سے جتنے روات ہیں ان کے تعلق سے ہم اسپیشل ویڈیو بنائیں گے جن میں ان کا بھی نام انشاءاللہ ذکر کریں گے. ابھی آپ یہاں پر بس اتنا جان لیں کہ امیر معاویہ یہ بنی امیہ کے بانی ہیں اور یہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں بنی امیہ کے، بس اتنا جان لیجیے. تو امیر معاویہ یہ کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا العین، العین کے معنی ہوتا ہے آنکھ، العین وکاء الصحیح. اب تھوڑا اس لفظ کو جاننا ضروری ہے. وکا کسے کہتے ہیں، الصحیح کسے کہتے ہیں؟ وکا کہتے ہیں رسی یا ڈوری جس سے تھیلی وغیرہ کا جو منہ ہوتا ہے باندھا جاتا ہے، وہ رسی یا وہ ڈوری جس سے تھیلی وغیرہ کے منہ کو باندھا جائے اسے کہتے ہیں وکا. اور الصحیح کہتے ہیں دبر کو. دبر جسے بہت سارے لوگ پٹھا بولتے ہیں، مقعد بولتے ہیں، کلہا بولتے ہیں، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں الصحیح پر. تو العین وکاء الصحیح، آنکھ دبر کا ایک بندھن ہے یا ایک کہہ لیجیے ڈھکن ہے. آنکھ دبر کا ڈھکن ہے. دبر جانتے ہیں یہ پچھلے شرمگاہ کو دبر کہتے ہیں. فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ، پس جب
فیدا پس جب نامتل عینان دونوں آنکھ سو جائے یعنی جب آنکھ لگ جائے، استطلق الوکاء، استطلق کے معنی ہوتا ہے ڈھیلا پڑنا، اور الوکاء کے معنی تو ہم بتا چکے کہ بندھن کہہ لیجئے یا ڈھکن بول دیجئے. تو استطلق الوکاء تو بندھن جو ڈھکن ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا. اور طبرانی نے کچھ زیادہ کیا ہے، وہ من نام فلیتوضا کا لفظ زیادہ کیا ہے طبرانی کے اندر، کہ جو سو جائے چاہیے کہ وہ وضو کرے. اور ہذہ زیادۃ فی ھذا الحدیث عند ابی داؤد من حدیث علی دون قولی، اور علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور یہ جو زیادتی ہے وہ من نام فلیتوضا، یہ زیادتی اس حدیث میں بھی ہے ابو داؤد کے اندر جو موجود ہے علی رضی اللہ عنہ سے. یہ من نام فلیتوضا کا لفظ علی رضی اللہ عنہ کے قول میں مذکور ہے، جو کہ یہ علی رضی اللہ عنہ قول ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں طبرانی، یہ جو لفظ زیادہ کیے ہیں وہ من نام فلیتوضا، کہ جو سو جائے وہ وضو کرے. تو یہ جو زیادتی ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کے بھی قول سے یہ ثابت ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اس کا بھی ذکر ہے کہ العین وکاء. ابن ماجہ کے اندر لفظ ہے العین وکاء الصحیح فمن نام فلیتوضا. تو اس سے علی رضی اللہ عنہ مروی ہیں یعنی راوی ہیں اس کے. تو طبرانی زیادہ کرتے ہیں ومن نام فلیتوضا، جو سو جائے چاہیے کہ وضو کرے. اور یہ زیادتی فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے علی رضی اللہ عنہ کے حدیث سے، دون قولی، اس قول کے علاوہ جو یہ دیکھیے استطلق الوکاء جو ہے نا، یہ والا، یہ جو استطلق الوکاء ہے، یہ والا، یہ جو ہے یہ لفظ علی رضی اللہ عنہ سے مروی نہیں ہے ابو داؤد کے اندر. دیکھیے جو اصل بات، یہ جتنے الفاظ ہیں العین وکاء الصحیح فإذا نامت العینان استطلق الوکاء، یہ احمد کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر، جسے احمد نے روایت کیا یہ ٹھیک. اور طبرانی نے اتنا لفظ اور زیادہ کیا ہے ومن نام فلیتوضا، جو سو جائے چاہیے کہ وضو کرے. لیکن اب دیکھیے یہاں پہ ومن نام فلیتوضا اتنا لفظ یہ علی رضی اللہ عنہ کے بھی حدیث میں مذکور ہے، جو سو جائے چاہیے کہ وضو کرے ٹھیک. اور یہ جو موجود ہے ابن ماجہ کے اندر ہے حدیث نمبر 477 کے اندر. اچھا اب دیکھیے یہ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جو استطلق الوکاء یہاں پر جو موجود ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کے حدیث کے اندر موجود نہیں ہے استطلق الوکاء ٹھیک. آگے اور دیکھ لیتے ہیں پچھلے حدیث کے اندر استطلق الوکاء یہ لفظ، وفی کلا الاسنادین ضعف، اور ان دونوں کے اسناد میں ضعف ہے. یعنی یہ دونوں اسناد جو یہ دیکھیے آپ یہاں پر یہ حدیث دیکھیے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ٹھیک، احمد جو روایت کی ہے معاویہ کی، یہ والی حدیث جو ہے یہ تو اس کے اندر بھی ضعف پایا جاتا ہے ٹھیک. اور طبرانی نے یہ جو علی رضی اللہ عنہ اس کے اندر بھی ضعف پایا جاتا ہے، ان دونوں کے اندر ضعف ہے ٹھیک. معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ضعیف ہے، اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے. ابھی ہم بتائیں گے یہ حسن لغیری ہے دراصل، لیکن یہاں پر آپ ضعف تھوڑا سا مان لیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور یہ علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ بھی ضعیف ہے. اور یہ جو طبرانی کے اندر جو یہ الفاظ ہے من نام فلیتوضا، یہ بھی حدیث ضعیف ہے. یعنی کہ پورا لے کر یہ پورا حدیث ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے. یعنی کہ اس کے اندر جو بات بتایا جا رہا ہے، اصل جو بات یہاں پر ومن نام فلیتوضا، جو سو جائے چاہیے کہ وضو کرے، یہ پوائنٹ والی بات یہ ہے. آپ یہ والی بات ادھر چھوڑ دیں، یہ اہم بات ہے، اسی پر بحث ہو رہی ہے کہ جو سو جائے چاہیے وضو کرے. اب تو یہ حدیث ضعیف ہوا،
تو اب کیا اس صورت میں ہوگا؟ تو اب یہاں پہ ایک یہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نیند نواقض وضو ہے یا نہیں، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو جا رہا ہے کیونکہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تب تو ٹھیک ہے، مان لیتے کہ نیند کا آنا یہ نواقض وضو ہے، لیکن یہ حدیث ہی ضعیف ہے، تو اس صورت میں ضعیف حدیث کو تو ہم نہیں مان سکتے۔ لہذا اس صورت میں ایک سوال اب یہاں پہ یہ پیدا ہو گیا کہ نیند نواقض وضو ہے یا نہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں اس صورت میں؟ اب آگے آپ دیکھیں ایک یہ حدیث، اس حدیث کو آپ دیکھیے، ابو داؤد کے اندر یہ بھی موجود ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انما الوضوء علی من نام مضطجعا وفی اسنادہ ضعف ایضا۔ اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر یہ موجود ہے، عن ابن عباس، یہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو تھوڑا سا بس مختصر آپ جان لیجئے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 3 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑے محدث، فقیہ، حافظ، مفسر ہیں۔ ان سے 1660 حدیث مروی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہ فی الدین، کہ اللہ تو انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور یہ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں یہ مشیر تھے، یہ مشورہ دیتے تھے بڑے، جہاں پر عمر بن خطاب مشورہ لیتے تھے بڑے بڑے لوگوں سے، انہی لوگوں میں ان کو بھی شامل رکھتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض بھی جتایا تو عمر بن خطاب نے امتحان لیا، لوگوں کا سوال کیا کہ اذا جاء نصر اللہ کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ نے اس کے اندر کیا ذکر کیا ہے؟ تو اکثر لوگوں نے غلط بتایا، پورے لوگوں نے غلط بتایا۔ عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ بہرحال یہ جو عبداللہ ابن عباس ہیں یہ بہت بڑے محدث، فقیہ ہیں، حافظ ہیں۔ یہ فتح خیبر سے پہلے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو لائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بدر سے پہلے اسلام لائے، یہ اسلام کو چھپائے رکھے، فتح مکہ کے دن ظاہر ہوا۔ فتح خیبر سے پہلے اسلام لائے بعض لوگ کہتے ہیں بدر سے پہلے لائے۔ بہرحال بدر سے پہلے کو ہم مانتے ہیں، بدر سے پہلے اسلام کو لائے، فتح مکہ کے دن ان کا ظاہر ہوا۔ ٹھیک، اچھا، یہ غزوہ حنین میں شریک رہے، غزوہ حنین میں یہ شریک تھے۔ تو بہرحال آپ اتنا یہاں پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جان لیں کہ یہ بہت بڑے محدث، فقیہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کیا، اللہم فقہ فی الدین۔ ان سے 1660 نمبر کی 1660 حدیث مروی ہے، بہت بڑے عظیم محدث ہیں۔ ٹھیک، تو ابن عباس سے مروی ہے یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ انما الوضوء، بے شک وضو ہے، یا اسے کہہ سکتے ہیں کہ بے شک وضو تب ہے، الگ معنی یہاں تب کریں تو اچھا ہے، تب ہے من نام، جب سو جائے کوئی مستجین لیٹ کر، یعنی جب کوئی من نام جو سوئے مستجین لیٹے ہوئے، یعنی جو لیٹ کر سوئے تب وضو ہے۔ اور اس کے سند میں بھی ضعف ہے، اس سند کے اندر بھی ضعف راوی پایا جاتا ہے۔ تو ابو داؤد کے اندر یہ موجود ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے مرفوعاً۔ اب مرفوعاً کسے کہتے ہیں؟ مرفوعاً کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، یہ سب آتا ہے مرفوعاً میں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مرفوع، ایک ہوتا ہے موقوف، ایک ہوتا ہے مقطوع۔ ان کے تعلق سے ہم اصول حدیث جب پڑھائیں گے تو اس کے اندر ہم بتائیں گے۔ بہرحال آپ اتنا جان لیجئے کہ مرفوع کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر کو، یعنی کہ ابن عباس مروی روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ جو لفظ ہے یہ اللہ کے نبی کا ہے۔ کیا قول ہے؟ انما الوضوء، بے شک وضو تب ہوگا، علی من نام، جب کوئی چیت لیٹ کر یا جب کوئی لیٹ کر سو جائے، وفی اسنادہ ضعف، اس کے اندر بھی ضعف ہے۔ تو دونوں حدیث، جتنے حدیث یہاں پہ بھی اس حدیث کے اندر بھی ضعف پایا گیا، یہ حدیث بھی ضعیف، پچھلے حدیث جو ہم نے پڑھا 2 ابھی گزرا، یہ حدیث بھی ضعیف، یعنی کہ پورا لے دے کے جتنے حدیث ہے یہ حدیث ضعیف۔ اب پہلی حدیث آپ دیکھیے، اس
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دیکھیے، اس حدیث کو حسن لغیرہ قرار دے دیا گیا ہے، ٹھیک، حسن لغیرہ قرار دے دیا گیا اس لیے کیونکہ بہت سارے احادیث بہت مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف طرق سے آئے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ مشکات شریف کے اندر دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 316، دارمی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 722 نمبر کی حدیث، دارقطنی کے اندر دیکھ سکتے ہیں 118 نمبر کی حدیث، طبرانی کبیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 875 نمبر کی حدیث، اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 477، ابو داؤد کے اندر دیکھ سکتے ہیں 203، ابن ماجہ کے اندر 477، یعنی کہ بہت جگہوں سے آئے اس کے تعلق سے حدیث آیا ہوا ہے، لہذا اس کو حسن لغیرہ قرار دے دیا گیا ہے۔ بہرحال حسن لغیرہ قرار دے دیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ حدیث کو یہ جو بات بتایا جا رہا ہے کہ آنکھ جب لگ جائے تو یہ جو بات ہے ٹھیک ہے، جو دبر کا جو ڈھکن ہے جو بندھن ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ جو پیدا ہو رہا ہے کہ نیند نواقص وضو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے اب میں بہت لمبا ویڈیو ہو رہا ہے، راجح قول آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو اکثر اہل علم کا کہنا ہے کھڑے ہو کر یا بیٹھے بیٹھے سو جائے اس پر وضو نہیں ہے جب تک کہ وہ لیٹ کر نہ سوئے، یہ پہلا قول ہے۔ جو علماء کا قول ہے وہ یہ ہے پہلا کہ چاہے کھڑے ہو کر سوئے یا بیٹھے بیٹھے سوئے، اس کے اندر جو یہ بات ذکر کیا گیا پیچھے کہ جو لیٹ کر سوئے اس کے اوپر وضو ہے، وہ بھی حدیث ضعیف تھا۔ بہرحال آپ یہاں پہ راجح قول یہ جان لیں کہ اسی نیند سے وضو ٹوٹے گا جو گہری نیند ہو اور شعور کو یعنی کہ عقل کو ڈھانپ لے، آدمی کو خیال نہ ہو، یعنی کہ صاحب عقل زائل ہو جائے، شعور کو زائل کر دے، صرف اونگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے جو باب نواقض الوضو ہے اس میں پہلے حدیث کے اندر ہم نے وضاحت کیا تھا کہ اونگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، گہری نیند شرط ہے۔ اب چاہے بیٹھ کر سوئے، چاہے کھڑے ہو کر سوئے یا کہیں پر بھی ہو، بس اس کو گہری نیند آ گیا اور اتنی گہری نیند کی اس کی نیند عقل پر غالب آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات کلیئر، یہاں پر آپ یہ جان لیں کہ مطلقاً نیند ناقص وضو ہے، چاہے بیٹھ کر آئے، کھڑا ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، بشرطے کہ نیند گہری ہونی چاہیے اور اتنی گہری ہو کہ شعور انسان کو نہ ہو، اور اسی بات کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی نے فتویٰ بھی اسی کے مطابق یہی دیا ہے کہ نیند نواقص وضو تب ہوگا جب گہری نیند آ جائے، جب انسان کا عقل زائل ہو جائے، شعور ختم ہو جائے، ٹھیک۔ تو یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک امام شوکانی رحمہ اللہ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹے گا، لیٹ کر کو شرط مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا نیند سے۔ تو بتائیں جتنے ہم نے حدیث پڑھے سارے حدیث کے اندر ضعف پایا گیا، کوئی حدیث صحیح نہیں ملا، تو ہم کیسے مان لیں کہ لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا؟ ہاں اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ کر سونے سے زیادہ گہری نیند آتی ہے، گہری نیند ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ گہری نیند آ گیا، عقل شعور ختم، تب وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ راجح قول یہ ہے کہ گہری نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا، ہلکی نیند آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی طریقے سے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔